میں ابھی یونیورسٹی میں تھا اور میں بھی سیکشن 19 کا تھا، 20 کا بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کٹ آف کیا تھا کہ اب اپنا خرچہ خود سنبھال، آپ یونیورسٹی کر رہے ہیں، رینٹ دے رہے ہیں، کھانا پینا تمہارے سر پہ، جو ایکسٹرا بس تمہارے سر پہ، نہیں کر سکتے واپس آ جاؤ۔ شادی کب کر رہے ہیں آپ؟ جب میری عمر ہو جائے گی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، جب عمر ہو جائے گی کر لوں گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، 29۔ میری ابھی عمر ہے ہی نہیں، ابھی جب عمر ہوگی تو وہ جب چھپنے والی تو بات ہے ہی نہیں، جب کروں گا تو سب کو پتہ ہوئے گا، تو ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ناظرین، کراچی کے اسسٹنٹ کمشنر تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن اپنی منفرد اور اسٹائلش پرسنالٹی کی وجہ سے حازم بنگوار کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم آپ کو اسسٹنٹ کمشنر آف نارتھ ناظم آباد حازم بنگوار صاحب سے ملوائیں گے اور اس کی اسسٹنٹ کمشنر بننے تک اس کی کہانی سنیں گے اور اس کی نارتھ ناظم آباد میں خدمات کے بارے میں پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، آپ نے لندن میں LLB بھی کیا، فیشن ڈیزائنر بھی جی۔ ہے اور سنگنگ کا بھی بہت جنون ہے، اور آپ کے لکھے ہوئے گانے جو ہیں بالی ووڈ انڈسٹری کے سنگر نے گائے بھی ہیں، جی۔ تو آپ ایز اسسٹنٹ کمشنر اس فیلڈ میں کیسے آئے؟ میں کافی چھوٹی عمر میں میوزک شروع ہو گیا تھا، کانٹریکٹ جو بڑے بڑے ہوتے چھوٹی عمر میں آ گیا تھا، تو اراؤنڈ 20، اور پھر کچھ سال تک جو ٹریولنگ اتنا کام ہو رہا تھا، تو جب پاکستان آتا تھا تو بڑا ڈسکنیکٹ فیل کرتا تھا کہ جیسے وہاں کیا کر رہے ہو بھائی، تمہاری ضرورت یہاں ہے، تمہارے لوگوں کو یہاں کچھ کرو، تو کیونکہ ینگ تھا ابھی بھی اور چھوٹی عمر میں سیٹل نہیں ہونا چاہتا ایک ہی کریئر میں ایز اے سنگر یا آرٹسٹ، میں نے کہا اور بہت کر سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں کرتا، تو پھر میں ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں ہی کچھ کرنا چاہوں گا، اور سروس کے حوالے سے، پھر وہ جیسی بھی ہوئے، پھر امتحان دیا، ایگزام دیا، اور وہ دن آج کا دن۔ اچھا، اسسٹنٹ کمشنر جو ہے بہت روب دبدبے والا نظر آتا ہے، آپ کو دیکھو تو ایسا نہیں لگتا، بہت دوستانہ رویہ رکھتے ہیں لوگوں سے، یہ کیا وجہ ہے؟ میرا آئی تھنک طریقہ تھوڑا الگ ہے، آج فلم میں طریقہ، آپ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے نہیں چل سکتا، آپ پبلک سرونٹ ہو، آپ ان کی سروس میں ہو، پبلک کی سروس میں ہو، آپ ان کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے ہو، بے شک جیسے ماں کبھی آنکھ دکھاتی، کبھی ناراض ہوتی ہے، کبھی غصہ دکھاتی، وہ ٹھیک ہے، پر ایز جنرل پرسنلی بھی آئی لائک ٹو بی ویری ویلکمنگ، لوگ آئیں بڑا کمفرٹیبل آ کے مجھے بتائیں سر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کہ ان کا جو فیئر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، اور جیسے اگر بچہ ٹیچر کو نہیں بتائے گا کہ پرابلم کہاں ہے تو کبھی اچھا نہیں کرے گا، تو یہ پبلک کے لیے اور حضرت کے لیے آپ کو یہ ایک اوپن ماحول ہونا چاہیے، اور یہ جو گیپ بن گیا بٹوین دا پبلک اینڈ گورنمنٹ تھوڑا کم ہو جائے، لوگ بالکل فری فیل کریں اپنے آفیسرس کے پاس جانے کے لیے، جو اپنے مسئلے بتانے کے لیے، اور آفیسر کو آبویسلی اس کو سالو کرنے چاہیے۔ آپ فیلڈ میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، جی۔ کیمپین چلاتے ہیں، جی۔ مطلب کمشنر جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 10-15 منٹ دورے پر آ کے چلے جاتے ہیں، اسسٹنٹ تو کمشنر، آپ اسسٹنٹ کمشنر دورے پر 15-10 منٹ ہو کر چلے جاتے ہیں وزٹ کر کے، پھر بعد میں وہ کام جو ہے وہ پراپر طریقے سے بھی نہیں ہوتا، تو آپ جو ہے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، یورپ میں پڑھے ہیں، ماشاء اللہ سے ٹائم اسپینڈ کیا ہے، تو آپ کچرا کنڈی میں لگے رہتے ہیں، آپ کو کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا بدبو آ رہی ہے کچرے میں آپ لگے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فیل ہوتا ہے، پہلے بہت فیل ہوتا تھا، اور کافی فیل ہوتا ہے، تو ہر آفیسر کی طریقہ الگ ہوتا ہے، اور آپ ہر آفیسر کو سیم نہیں کر سکتے ہیں، کچھ آفیسر جس کے جورسڈکشن میں کام کافی، جیسے کچھ ایریا کافی ڈیولپڈ ہیں تو شاید ادھر آفیسر کو اتنا نہیں جانا پڑتا ہے، ڈیولپڈ ہیں، سیٹ ہیں، کچھ انڈر ڈیولپڈ ہیں، کچھ اگنورڈ ہیں، تو 18 گھنٹے مشکل ہیں، بہت مشکل ہیں، جیسے صبح سے میں آیا ہوا ہوں کافی جلدی سے، اور پھر میں نے جو بھی میٹنگ تھی آفس اٹینڈ کیا، اب مجھے فیلڈ میں جانا ہے تو میں نے چینج کر دیا ہے، فیلڈ کی تیاری کی ہے، آسان نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا فیلڈ میں جس کے بعد میں نے اپنے آورز بڑھائے، جب آپ کہتی تھی اسمیل کے بارے میں، یہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے ایک الرجک ریاکشن ہو گیا تھا نالے کے اوپر۔ اچھا، مجھے الرجک ریاکشن ہو گیا تھا نالے کے اوپر، پھر میں نے سوچا کہ مجھے اگر الرجک ریاکشن ہو گیا تو یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہوئے گا، کیا ہو رہا ہوئے گا، یہ کس کو بتائیں، کیا کریں۔ آفٹر دا کیمرہ میں آپ کو الرجک ریاکشن میرے پاؤں میں ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا، جو نشان ہو گئے تھے ابھی ہیلنگ پروسیس میں، جو الرجک ریاکشن ہوا، تو اگر میں ایک ہی سہ کے یہ سالو کر دوں کافی لوگوں کے لیے تو کیوں نہیں، ڈیفینیٹلی، تو 18 گھنٹے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی پبلک لیے 20-25 2 دن بھی کروں گا، بیکاز اس ریاکشن کے بعد مجھے فیل ہوا کہ آپ کچھ گھنٹے تھے اور آپ کو ریاکشن ہو گیا، یہ پھر عوام کیا کہے، کہاں جائے، تو اس کے بعد میں نے اپنے آواز بڑھائے تھے، اس لیے میرے آواز بڑھے تھے، کام بھی تھا
اور کیونکہ کافی کام مجھے جلدی بھی کرنے تھے کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کسی کو ایسی اور مشکلات ہوئیں. حازم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میری مام عراقی ہیں اور میرے ڈیڈ بلوچ ہیں. وہ کندکوٹ جیکن آباد سے ہیں اور میری مام عراق سے ہیں, تو مکسچر ہے. اور میں بڑا نیو یارک میں ہوا تھا, پھر لندن چلا گیا اور اب یہاں. اچھا, لوگ کہتے ہوں گے کہ آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو فائنینشلی سپورٹ جو ہے پیرنٹس کرتے ہوں گے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا, آپ ٹین ایجر میں آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کمانے کا کیوں بولا, ہاں, کیا وجہ ہے؟ میں بڑے باپ کا بھی بیٹا ہوں, انکار نہیں کروں گا, میں بڑا پراؤڈ ہوں ان کے ہارڈ ورک پہ, ان کی ہارڈ ورک. میں بڑی ماں کا بھی بیٹا ہوں, میری ماں بھی ماشاء اللہ بزنس وومن ہے, تو میں دونوں کے ہارڈ ورک پہ بہت پراؤڈ ہوں. انہوں نے یہ بولا کہ آپ کو اپنے لیے کرنا ہوتا ہے. تو میں ابھی یونیورسٹی میں تھا اور میں ابھی سیکشن 19 کا تھا, 20 کا بھی نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے کٹ آف کیا تھا کہ اب اپنا خرچہ خود سنبھال, آپ یونیورسٹی کر رہے ہیں, رینٹ دے رہے ہیں, کھانا پینا تمہارے سر پہ, جو ایکسٹرا بس تمہارے سر پہ, نہیں کر سکتے واپس آ جاؤ, پر یہاں نہیں بیٹھنا, کچھ کام وام کرنا, ایسے بیٹھنا نہیں ہے. تو میرے موم اینڈ ڈیڈ کافی لیکن وہ پروفیشنل ٹائپ ورک کرتے ہیں, تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بچے لیزی ہو جائیں اور بڑے باپ بڑے ماں کے بیٹے ہو جائیں, بیٹھ جائیں. وہ پالیسی الاؤ نہیں میرے ہاؤس ہولڈ میں, آپ کو کام کرنا ہے. پھر آپ جا کے, میری موم کے ڈائلاگز ہوتے ہیں, میکڈونلڈس میں جا کے پہنچا دو, مجھے وہ قبول ہے, ایسے نہیں بیٹھو. تو میکڈونلڈس میں جا کے آپ امریکہ میں صفائی بھی کرو, لندن میں, وہ قبول ہے, کچھ عزت ہوئی آپ کی, ایسے بیٹھنا الاؤ نہیں ہے. تو ینگ ایج میں یونیورسٹی میں تھا, تو مجھے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ, جبکہ ماں باپ کے پاس اچھے خاصے تھے, مجھے نہیں دیتے تھے. میں ٹرین بھی نہیں لے سکتا تھا, ٹرین ہوتی ہے 6 پاؤنڈ, میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا پر ڈے, اور مجھے بسیں لینی ہوتی 4 بسیں صرف اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے. مجھے صبح 6 بجے اٹھنا ہوتا تھا, بہت واک کرنی پڑتی تھی, 4 بسیں, پھر یونیورسٹی اور واپسی میں بھی وہی, اور ہاتھ میں سامان. اور پھر پہلی جاب جو مجھے ملی اس میں ٹاپ شاپ پہ تھا لندن میں, اور میں کپڑے طے کرتا تھا, ٹل پہ ہوتا تھا, کاؤنٹر پہ. پھر مجھے ایک اور جاب ملی, میں نے انٹرنشپس کی بیچ میں, میوزک بھی میں, کسی نے کہا تھا آپ جب کسی کے لیے گانے لکھتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں ایز اے گھوسٹ رائٹر, تو میں گانے لکھتے مجھے اچھے چیک ملنے شروع ہوئے. ادھر ہی ادھر میوزک میں میری انوالومنٹ ہوئی, اور کچھ گانے میرے کچھ پروڈیوسرز نے سنے تھے, میتھیو میکھین نے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے, کانٹریکٹ سائن ہو گئے, سیٹ ہو گئے. ماشاء اللہ سے آپ اپنے منفرد اسٹائلش پرسنالٹی ہے آپ کی, منفرد اسٹائل ہے آپ کا, آپ کی جو کلرفل پرسنالٹی ہے, آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہے چونکہ فیشن مارکیٹنگ, ہاں جی. تو یہ کلرفل پرسنالٹی کی جو آپ کی کیا وجہ ہے, کیسے آپ کے مائنڈ میں آپ کی یہ ڈریسنگ کا خیال آتا ہے؟ آئی تھنک اگر سچ پوچھیں تو میں نے بڑے ہوتے ہوئے, میرے موم آرکیٹیکٹ ہیں, تو اس کے ساتھ ٹریول بہت کیا تھا, تو دنیا کے ہر اینگل دیکھے, جاپان سے لے کے آپ کیلیفورنیا تک لے میں نے دیکھا ہوا ہے کافی کلچرز. تو کافی چیزیں یہاں لوگوں کو تھوڑی وہ ایسے لگتی ہیں, شاکنگ لگتی ہیں, وہ میرے لیے تھوڑی نارمل, کیونکہ وہ کہیں نارمل ہیں, ٹھیک ہے. اب ریگارڈس تو جو فیشن بات کرتی ہیں, میں پرسنلی بہت رسک ٹیکنگ ہوں, میں اتنا کیئر نہیں کرتا کسی نے کیا بولا کیا نہیں بولا. ہاں, رسپیکٹ آپ کو ہر سوسائٹی کی کرنی چاہیے, جب تک رسپیکٹفلی چل رہے ہو ٹھیک ہے, پر کلرز میں یا ڈیزائنز میں یا پرنٹس میں کیوں نہیں ایکسپریس کرو اپنے آپ کو. کون نہیں چاہتا کہ وہ جا کے باہر اچھا لگے ریسٹورینٹ میں یا کوئی دعوت میں, ہر کوئی چاہتا ہے میں اچھا لگوں, ہر کسی کو ڈیزائنر برانڈس پسند ہیں, میں وہ واحد تو نہیں ہوں, پر ہاں تو اس کو ایکسپریس کر, اس کو انجوائے کرنا کیوں نہیں, ابھی تک میں ینگ ہوں تو اس کو کیوں نہیں انجوائے کروں, فیشنس کو, اسٹائلس کو ایکسپیریمنٹ کروں. ایک ہی لائف ہے ہماری, ایگزیکٹلی, ایک ہی لائف اللہ نے گاڈ نے ہمیں دی ہے, بار بار تو نہیں ملتے, ہم اچیو کریں. ایگزیکٹلی, جب تک آپ رسپیکٹفل ہیں سوسائٹی کی, جیسے آبویسلی آپ اگر کوئی عورت سعودی میں ہے, آپ کو اپنا ہیڈ کور کرنا ہوتا ہے, یا آپ ایران میں جب میں ٹریول کرتا تھا, لڑکوں کو شارٹس الاؤ نہیں ہیں, تو وہ رسپیکٹ کریں آپ ہر سوسائٹی کا, کلچر کا. پر جو آپ کر سکتے ہیں پرنٹس میں یا فیشن میں کیوں نہیں, اس میں برا کچھ نہیں. اگر ایسی بات ہے دکانیں بند کر دیں, میگزین بند کر دیں, ٹی وی کمرشلس بند کر دیں, تو کیوں نہیں آپ کو فل چانس ملنا چاہیے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا, اپنے اسٹائل کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا. اور اس میں کہیں کہیں وہ میوزک فیلڈ بھی آ گئی تھی, جس سے مجھے اتنا وہ پش کیا تھا کمرشلز جب کر رہا تھا یا جب میں ویڈیو شوٹس کر رہا تھا, ادھر سے آپ کو ایکسٹرا کانفیڈنٹ آ جاتا ہے. کیوں نہیں, یہ میں ویڈیو میں کیوں نہیں, میں ایوری ڈے لائف میں بھی کر سکتا ہوں. ایسے سر ہمارے ملک میں ہماری جو سوسائٹی ہے, لوگ جو ہیں مطلب
مطلب جو ہمارے اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کسی پہ زبردستی کرو. آپ اگر پیشنیٹ ہے کسی ورڈ کے لیے تو آپ کریں. جیسے آپ کو ڈریسنگ کا بہت مطلب جو لوگ ہیں بالکل یہاں پہ اسٹائلش بننے کا ہر کسی کو ہے, لیکن ٹرول جو کیا جاتا ہے لوگوں کو, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے آپ کو سراہا بھی بہت ہے, میں آپ کی چیزیں اپریشیٹ تھینک یو کرتی ہوں, تھینک یو. تو کچھ لوگ ٹرول وغیرہ ایسا کچھ کرتے ہوئے کہ بھائی یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, ان کی پرسنالٹی ایسی ہے, ایسا آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا, بات جب آپ کرتے ہیں میرے کریئر کی ایز اے اسسٹنٹ کمشنر, میں اپنے آفس میں پروفیشنل آتا ہوں. ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے اپنے آفس میں ہمیشہ میں شلوار قمیض میں پینٹ شرٹ بھی کم پہنتا ہوں, کیونکہ آپ کو لوگوں کو ساتھ کنیکٹ کرنا تھا اپنی عوام کے ساتھ. میری عوام کافی شلوار قمیض پہنتی ہے, میٹنگز میں سوٹ ہوتے ہیں. اب میں آفٹر میں وہی جب 18 گھنٹے کر رہا ہوں تو میں پھر بھی پروفیشنلی کورڈ اپ ہوتا ہوں. میرے آفس میں کوئی فیشن نہیں ہوتا ہے, میں اپنی جاب کو بڑا سیریس لیتا ہوں, نمبر 1. اب اپنی ذاتی لائف میں پرپل پہنوں, بلو پہنوں, بلیک پہنوں, یہ پرنٹ پہنوں, وہ کسی کا لینا دینا نہیں ہے. وہ میری پرسنل لائف ہے. میری پرسنل لائف پہ آپ اس کا میرے کام سے ریلیشن نہیں ہے. مجھے کام پہ آپ بولو کہ آپ یہ صحیح ہے غلط ہے, پرسنل لائف پہ میں کیا پہنوں وہ کسی کا لینا دینا نہیں ہے. رہی بات ٹرولس کی, مجھے ان سے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ٹرول سے, بیکاز ہر کسی کا اوپینین ہے. آپ کو رائٹ ہے اپنے اوپینین کے لیے. کافی چیزیں میں کر رہا ہوں یا پہن رہا ہوں, شاید آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے, گڈ. آپ کو پسند نہیں ہے, آئی ایکسیپٹ دیٹ. ہر چیز جیسے مثال آپ نے کچھ پہنا ہوا ہے, شاید کسی کو پسند نہیں آئے یہ کلر, وہ ان کا رائٹ ہے, ان کو کوئی چیز پسند ہے یا نہیں پسند ہے. پر یہ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے ریسپیکٹفلی آپ بتائیں اچھا نہیں ہے, اچھا یہ ہے. پر جو بات ٹرولنگ کی ہوتی ہے, کرنا نہیں چاہیے ویسے, کسی کو بھی ٹرول نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کافی لوگ ہیں جو ہرٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. ذاتی میں مجھ پہ ایسا چیزیں نہیں کرتی ہیں. آپ اتنا دور لائف میں نہیں آتے ہو, اگر آپ کو دوسروں کی باتوں سے اتنا پرابلم ہوتی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. تو مجھے اس سے ذاتی ایشو نہیں ہے. بس ٹرولنگ میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ کیئرفل ہوا کریں, آپ کس کو ٹرول کرتے ہیں, کس کے بارے میں برا بولتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کے لکس پہ, کسی کے رنگ پہ, کسی کی ہائٹ پہ, وزن پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوگ کافی ہرٹ ہوتے ہیں, یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے, اور یہ لوگ ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو میرے بارے میں جو بولنا ہے بولیں, کیونکہ لوگ کافی اچھا بھی بولتے ہیں, کافی برا بھی. اب تو لوگ آتے ہیں, میں اچھے کامنٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. پر ٹرولنگ سے مجھے نہیں اتنا ایشو ہوتا. اینڈ جو ٹرول بھی کر رہے ہیں, سچ میں میں ان کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ جو ٹرول کرے تو وہ خود کہیں نہ کہیں اپسیٹ ہیں, یا کانفیڈنس خود میں نہیں ہے, یا وہ خود انہوں نے کچھ سفر کیا ہے. نہیں تو کون بیٹھے بیٹھے کسی اور کو تنگ یا تکلیف دے گا, کوئی برا بولے گا. خوش انسان جو اپنے آپ سے خوش ہے, سیکیور ہے, تو اس کے بارے میں نہیں بولتا ہے, وہ اپنی لائف میں بزی ہوتا ہے. تو ان کے لیے جو ٹرولرز ہیں, جو ٹرول کرتے ہیں, ان کے لیے میں یہ بولوں گا, ایکچولی مجھ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, اینڈ آئی ڈو پرے فار دیم کہ وہ اپنے لائف میں خود بھی خوش رہیں. آپ یورپ میں آپ نے وقت گزارا ہے, یورپ میں پڑھے ہیں, تو آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں بائی لینگویج ہوں. میں یا تھی میرے مام سے یہ پکڑا ہے, بہت ینگ ایج سے میں لینگویجز بہت ایسے پکڑ رہا تھا. تو میرے گھر میں عربک بولی جاتی ہے. عربک بولی جاتی ہے؟ تکلم عربی. اچھا, بول لیتے ہیں. اور فارسی بھی ہمارے گھر میں, پرشین فارسی بھی چلتی ہے. اچھا, فارسی آرے فارسی صبات میں خنم, ایرانی فارسی, ایرانی فارسی صبات میں خنم. اردو بھی آ رہی ہے, آف کورس آئی کین اسپیک انگلش. سندھی بھی مجھے اچھی تھی. اچھا, تو وہ یہاں بچپن سے کافی یہ آئی تھنک وہی میں نے کہا نا, اتنا جو ٹریول کرتے ہیں. میرے ڈیڈ بلوچ تھے تو وہ یہاں رہتے, اس کی سندھی تھی. موم عراقی تھی, اور آدھی ہماری فیملی ایران سے آتی جاتی تھی. وہ پرشین اور عربی تو گھر میں چلتی تھی. پرشین پک اپ ہو گئی, پاکستان سے آنا جانا اردو پک اپ ہو گیا, انگلش تو تھا ہی تھا. تو یہ آئی تھنک بچپن سے میں بائی لینگویج کافی, میں لینگویجز بہت پک اپ کرتا ہوں نیچرلی. تو وہ کوئی لینگویج سیکھنے مجھے مسئلہ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک سیکرٹ ٹیلنٹ ہے میرا. اچھا, وہ بولتے ہیں نا ایرانی میں ببخش بھی, ببخشی آرے, میں آپ سے معافی ہوں کہ ببخشی آرے, معاف کرو. ہاں ببخشی. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب آپ تینوں لینگویج بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ نے بہت سارے ٹیٹو بنوائے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کسی لڑکی کے نام ٹیٹو بنوائے ہیں آپ نے؟ میرے کوئی بھی ٹیٹو بھی کسی کا نام نہیں ہے, اور یہ میں ایکچولی کسی اگر کوئی دیکھ بھی رہا, میں ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا. ریلیشن شپ رہے نہ رہے, ٹیٹو رہ جاتے ہیں, اس کو ریموو کرنے کا پروسیس مشکل ہوتا ہے. تو کسی کے نام کا کبھی نہیں کرائیے گا. تو نہیں, میرے پاس کسی کے نام نہیں ہوتے. نہیں. اچھا,
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नॉर्थ नाज़िमाबाद ने आपने कायम किया है। जी, जी। इसका ख़्याल कैसे आया आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का? पहले बार तो मुझे अपनी जो रेजिडेंट्स हैं मेरे माशाल्लाह से नॉर्थ नाज़िमाबाद के, अल्लाह उनको खुश रखे हयाती दे, जो यूथ हैं उन्होंने मुझे सर ये हो सकता है, मेरी अगर पब्लिक को कुछ चाहिए उनके लिए ये करना मेरा काम है, तो उनको मैंने किया। सेकंड वाला मैं थोड़ा क्रिएटिव होना चाह रहा था क्योंकि एक बना लिया था, आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो मैंने कहा एक तो मैंने कर दिया, अब आस्ते-आस्ते मुझे वो था ना एक नया पैशन जागता है, तो मैंने सेकंड किया था और मैं सेकंड कुछ अलग करना चाह रहा था, शतरंज की या बोर्ड गेम के हवाले से, वो ऐसे हुआ। अच्छा, अच्छा। तो ये आपने पब्लिक की मतलब पब्लिक ने पहले वाला आपका पब्लिक ने मुझे बोला था, सेकंड वाला क्योंकि एक दिन मैंने कर लिया था और फिर एक मुझे शौक जाकर डेवलपमेंट ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, थोड़ा आइडिया हो गया था इंजीनियरिंग का और कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं कोई चीज़ ऑर्डर करके छोड़ता नहीं, मैं खड़ा होता हूँ, ये क्या है, ये क्यों डाल रहे हो, इसका क्या होएगा, वो कैसे होगा, पिलर कैसे खड़ा होगा, सीमेंट इतना आता है, अभी सूख जाएगा, अच्छा ये ग्रिल है, ये मटीरियल है, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो जब इतना आइडिया हो गया तो मैंने कहा अब मुझे इससे ज़्यादा बेहतर और थोड़ा अलग तक करना है। और हम अमूमन सोचते हैं कि ये बाहरी शहर में ये हुआ, हमें यहाँ चाहिए। मैं अपने लिए ऐसा कुछ करना चाह रहा था, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि दूसरे मुल्कों को टक्कर दूँ कि हमारे पास पहला है, अब आप वाह! करो। क्या बात है, हमें ये तो ऐसे ही लीडर चाहिए। ये क्रेडिट मेरे सीनियर्स को जाता है। बेशक आप हर जब नया अपॉइंटी आता है, कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर या यंग ऑफिसर, उनके साथ जो होते हैं ना, मेरे जो इर्द-गिर्द ऑफिस सीनियर्स थे, जिस सर मुर्तज़ा वहाब, मेरे अपने डीसी सर तहा सलीम, हमारे कमिश्नर साहब, उन्होंने आई थिंक बड़ा क्विकली रिकॉग्नाइज़ किया था इन उन्होंने मुझसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया था टैलेंट्स को या जो भी, और उन्होंने अच्छा खासा मुझे ट्रेनिंग दी। ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। अभी भी मेरी उनसे बात होती है, सर क्या ख़्याल है ये, वो ही मुझे बड़ा गाइड, मेरी ट्रेनिंग ही इनके अंडर हुई है, इन्होंने हर चीज़ मॉनिटर की है। तो आप जो मेरी तरफ से देखते हैं ना, ये बिकॉज़ ऑफ माय सीनियर्स, कमिश्नर से लेके सर मुर्तज़ा वहाब से लेके मैं अपने डीसी सर तासिम, उन्होंने काफ़ी उनकी अंडर ही ट्रेनिंग हुई है मेरी। तो काफ़ी हमेशा इग्नोर हो जाता है कि एसी काम कर रहा है, वो तो कर रहा है, पर आप देखिए ना उसको एक्सेस कौन दे रहा है, उसको मना इतना लेवरेज, उसको सपोर्ट, उसको ये ट्रेन कौन कर रहा है। और यही हैं आपके सीनियर्स जो जिन्होंने मुझे डायरेक्टली ट्रेन किया, मॉनिटर किया, जो मैं ट्रेनिंग पीरियड था, जो ट्रेनिंग पीरियड था, उसके बाद फिर मैंने ज़ाहिर-सी बात है वो जैसे इंग्लिश में कहते हैं जंपिंग ऑफ द नेस्ट, छलांग मारी उड़ने के लिए, और ये अभी भी माशाल्लाह मेरे साथ इन लूप होते हैं हर चीज़ के हवाले से। Sir, you are very soft person, but why you are very strict person in the matter of work? Why is Yes. that? Professionalism is very important to me. Professionalism is very important to me. अब तरीका होता है प्रोफेशनल होने का, आप हंस के करें, गुस्से से करें, जो भी, पर अगले पर्सन को पता होना चाहिए काम में रुकावट नहीं, फिर वो कोई भी हो, फैमिली, कॉलीग, फ्रेंड, काम पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ सर्विस फॉर द पब्लिक। मैं पब्लिक टाइम को ज़ाया नहीं कर सकता हूँ, आई हैव टू वर्क। तो जब टाइम कोई डिसाइड होता है उसी टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए। और आप नोट करेंगे जब मैं कहीं भी जा रहा होता हूँ, रिगार्डलेस इवेंट हुए, इंटरव्यू हुए, फ़ोटोशूट हुए, प्रोफेशनली मैं 15 मिनट पहले होता हूँ या घंटा या आधा घंटा पहले निकलूँगा कि मैं टाइम से जल्दी पहुँचूँ। लेट कबूल नहीं है, पहले होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म मैं बड़ा सीरियस लेता हूँ, बिकॉज़ आप जब लेट होते हैं या आप किसी को प्रॉपर अटेंशन टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी जब ऑब्वियसली जब पब्लिक आती है, हर किसी को आपको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होता है। अगर आप खुद प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आप कैसे चलाएँगे या सब डिवीज़न या कुछ भी। तो कुछ बातों में बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। अगर मैं कहता अपनी टीम को आपको फील्ड में होना चाहिए इतने बजे और ये शुरू हो जाना इतने बजे, उससे 5 मिनट का मैं गैप दूँगा, उससे उसके बाद नहीं। मेरे पब्लिक या मेरे काम या मेरे प्रोफेशनलिज़्म कोई भी उसमें लेट-वेट मैं हैंडल नहीं करता हूँ। स्ट्रिक्ट कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं काफ़ी चीज़ों में बहुत डिसिप्लिन हूँ। हाँ, वो आप हँस के करें, ये करें, पर टाइम है, पहुँचना चाहिए, नहीं तो तो आपने फिर मुझे कल बता दिया हाँ, नहीं तो फिर टाइम की इम्पोर्टेंस। ये स्माइलनेस से सॉफ्टनेस चली जाती कुछ अरसे के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे मुल्क के लिए? It's a good question मैं प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं देखता हूँ, ना मैं नहीं, इट्स सच अ टफ जॉब, इट्स अ वेरी टफ जॉब, एंड माशाल्लाह से अभी भी जो कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, वो कैसे कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। एंड अब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज नो, इट्स अ वेरी टफ जॉब। आई थिंक
بہت آسان ہے بولنا کہ او یہ اچھا ہوا یا وہ برا ہوا یہ اچھا ہوا، پر اس کے پیچھے جو سچ میں کام جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کوئی میری فوٹو دیکھتا ہے، تصویر دیکھتا ہے، آپ نے وہ کلپ دیکھی، پھر اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنے گھنٹے وہ کھڑا ہوا تھا. تو بولنا بڑا آسان ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ یا کوئی بھی یہ صحیح کیا یہ غلط کیا، جو بڑا آسان ہے. اس کے بھی جو ٹائم وہ ایفرٹس جاتا ہے، ہیٹس آف بھائی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. میرے لیے تو ابھی 18 گھنٹے تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر 24 گھنٹے ہوں گے. نہیں وہ بھی کم ہوئیں گے. پھر تو سونا ہی نہیں پڑے گا. ہفتے میں شاید ایک دن سو جاؤں. بیسکلی ہاں یہی ہوئے گا. بیسکلی تو یہ میں اپنے کام کو بہت سیریس لیتا ہوں. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی میں تو اپنے شولڈرز پہ رکھ بھی نہیں سکتا ہوں. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، میں نہیں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. اللہ آپ کو ہمت دے. تھینک یو. کامیابی دے دے. مائی بیسٹ وشز ود یو. شادی کب کر رہے ہیں آپ؟ جب میری عمر ہو جائے گی. ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ جب عمر ہو جائے گی کر لوں گا. ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ 29. 29 ایئرس. ٹھیک ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ کم عمر ہے. میری ابھی عمر ہے ہی نہیں. ابھی جب عمر ہوگی تو وہ جب چھپنے والی تو بات ہے ہی نہیں. جب کروں گا تو سب کو پتا ہوئے گا. تو ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ I'm young. I'm so young. میں اپنے وطن سے شادی کی ہوئی ہے. دیکھ نہیں رہی ہیں آپ؟ اپنی پبلک سے شادی کی ہوئی ہے. اتنا ٹائم جو انویسٹ کیا ہوا ہے اپنی پبلک کے ساتھ، لگتا ہے شادی تو ہو گئی ہے. میں اپنے وطن سے شادی کی ہوئی ہے. تو 2 خواتین تھی ضعیف سی، آپ ان کے پاس گئے، وہ کیا وہ بتائیے گا. اچھا ایک تو یہاں آئی تھیں اماں، ان کو میں اماں بلاتا ہوں. وہ آئی تھیں، وہ بڑی دعائیں دینے آئی تھیں. وہ بڑی خوش تھیں کہ اپائنٹمنٹ، اور وہ تھوڑا ایموشنل بھی تھا کیونکہ وہ معافی بھی مانگنے آئی تھیں کہ آپ کے ساتھ وہ شروع کا وقت تھا کہ بہت برا ہوا، لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے یہ وہ منع لڑنے آئی تھی پبلک کے ساتھ کہ آپ نے کیوں اسسٹنٹ کمشنر کے بارے میں بولا ہے. تو یہ پروٹیکٹڈ مدر کی طرح آئی تھیں. تو مجھے اپنی وہ دعائیں دے رہی تھیں. دوسری روڈ پہ ایک اماں ملی، اس کو بھی میں مائی بلاتا ہوں. وہ کبھی کبھی آتی بھی ہیں. وہ مجھے ملی تھی کہ میں آپ کو جانتی ہوں، کیا کرتے ہو، تمہیں دیکھا ہوا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا گورنمنٹ کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں. تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا. تو وہ تمہیں کچھ کام ہے کسی کے ساتھ، پبلک میں کچھ کر رہا تھا کہ ایسے نہیں بات کرتے پبلک میں ایسے. تو عمر میں بڑی تھی، پیار دکھا رہی تھیں. تو وہ تصویر کھنچوا رہی تھی میرے ساتھ، اور پھر کہتی ہیں کہ اب چلو اپنی گاڑی میں مجھے گھر چھوڑ کے آؤ. تو پھر میری گاڑی اس کو چھوڑ کے آئی. وہ یہیں رہتی ہیں قریب ناگن پہ، اور میں اپنا کام کر رہا تھا. تو آپ نے بعد میں یہ بھی کہا، سوشل میڈیا پہ بھی اور سیٹلائٹ ٹی وی چینل میں بھی آیا کہ آپ نے کہا کہ میری مائیں ہم ماما جیسی ہیں. بالکل ہاں. ہاں تو وہ بہت فیمس ہو گئی وہ کلپ جو ہے. بلس نہیں میں ہر کسی کے ساتھ رسپیکٹفل ہونا چاہیے ریگارڈلیس. آپ کی جیسے آپ میں اسٹاف دیکھتی ہیں، جو بڑا ہے چاچا، چھوٹے کو بچہ، اماں، ہر کسی کو رسپیکٹ دینی چاہیے. وہ ہر کسی کا بیسک رائٹ ہے. آپ کو بھلے کوئی پسند ہونا ہو، کسی سے پیار ہونا ہو، رسپیکٹ دینا ان کا بیسک برتھ رائٹ ہے. اور وہ میں ہر کسی کو دیتا ہوں. ہر کسی کو. مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے ایج سے، کریئر سے، کسی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. رسپیکٹ اکراس دا بورڈ دینی ہی ہے. اور ریٹرن میں وہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو شاید بھلے میں پسند نہیں آؤں یا جو بھی، پر رسپیکٹ آپ دیں. ایوری تھنگ ایلس از فائن. تو اور یہ میری تو پبلک ہے. تو یہ سب میری مائیں ہیں، یہ میرے ہی بچے ہیں. جیسے بھی ہمارے پاس آرفنیجز ہوتے ہیں، وہاں جیسے ہم منتھلی کھانا بھجواتے ہیں. اچھا بالکل یہ بھی کرتے ہیں. سوشل ورکر بھی ہو آپ؟ ہاں. اچھا یہ بھی پتہ چلا. آپ ملٹی ٹاسکر ہو. ہاں تو ہمارے پاس جیسے ابھی کافی اسکول کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں. ہمارے جو ابھی بچے ہوتے ہیں اسکول روڈ میں جو صفائی کر رہے ہیں، ابھی سب اسکول میں داخلہ لیا ہوا ہے. اچھا اسکول کا نام بتائیے. اسٹیپس. اسٹیپ اسکول نارتھ ناصرآباد میں. اسٹیپ اسکول میں. ہاں بالکل. آپ دیکھیں جو 5 اسٹار چورنگی سے آپ لنڈی کوٹل جاتی ہیں ان کے بیچ میں ہے اسٹیپ اسکول. ماشاء اللہ وہ بہت اچھے بیس پوائنٹ پہ ایجوکیٹ کر رہا ہے بچوں کو. تو جو بھی آپ بچے دیکھیں صفائی کر رہے ہیں وہ اب آپ کم دیکھ رہی ہوں گی. کوئی روڈ ہاں ان کو سب اسکول میں داخلہ دے دیا ہے. اور یہاں ہی بیٹھے ان کو فری میں داخلہ ہے. اپنی اسکول ان کو اسکول کی طرف سے ان کو اسپانسرشپ ہے. ہر چیز پڑھ رہے ہیں ہر چیز. ہمارے پاس یہاں اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں. وہاں ہم پانی، کھانا ویکلی، کبھی ونس ان 2 ویکس، یہ ہماری روٹیشن میں ہوتا ہے. وہ تو اب یہ الگ بات ہے کہ نارتھ ناصر آباد میں زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ میں یہاں ہوتا ہوں، پر ویسے کافی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے میری طرف سے. پر یہ مین چیز ہے. کام بولتا ہے. بالکل کام. دعائیں بولتی ہیں. ان سب کی دعائیں میں نے کہا سب میری تو پبلک ہے. آپ کے کام سے آپ کا نام بنا ہے. تھینک یو. فون انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.